الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال الله تعالى في مقام آخر ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفح نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وقال النبي صلى الله عليه وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید آج اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہے. وقت بھی تھوڑا سا ہے اور موقع بھی تھوڑا سا ہے. دعا ہے اللہ ذو الجلال والاکرام پوری امت کی عبادات کو قبول فرمائے. ماہ رمضان کی نسبت سے
ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کے کچھ واقعات پڑھ رہے تھے سبقن، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی روشنی میں اور علماء اہل سنت و جماعت کی دیگر کتب کی روشنی میں۔ گزشتہ جمعہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگ حرم تشریف لا رہے تھے عمرہ کے لیے کہ مکہ مکرمہ کے اس دور کے لوگ کچھ آڑے آئے اور حدیبیہ میں بات چیت ہونے لگی، چونکہ مکہ مکرمہ میں اس زمانے میں جن لوگوں کی حکومت تھی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ان کا کہنا یا ماننا جو کتابوں کے مطالعے سے اور علماء کے دروس سے پتہ چلتا ہے یہ تھا کہ وہ اس چیز کو اپنی حد سمجھتے تھے کہ خدا کے نبی، خدا کے نیک لوگ اتنی بڑی تعداد میں، جبکہ ان لوگوں کے ساتھ اختلاف بھی شدید ہے جو عقیدے کا اختلاف ہے، وہ آئیں اور حرم میں عبادات کریں، 3 دن رہیں اور واپس چلے جائیں۔ انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو ہمارے لیے مر مٹنے کی بات ہے تو مر جائیں گے۔ بہرحال یہ واقعات آپ نے پہلے پڑھ رکھے ہوں گے، سن رکھے ہوں گے، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو قصص الانبیاء میں اپنے مقام پر آئیں گے۔ جہاں ہم حدیبیہ کا تھوڑا سا خلاصہ پڑھ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے، وہیں سے آگے چلتے ہیں جہاں گزشتہ جمعہ روکا تھا ہم نے، کیونکہ صرف تقریباً 15 یا 20 منٹ ہیں ٹوٹل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری گزارش ہے غور سے دھیان سے بات کو سنیں۔ جب معاہدہ طے ہونے پایا اور یہ پہلا موقع تھا جب مکے کے ان لوگوں نے ایمان والوں کی یہ شان تسلیم کی ہے کہ ایک معاہدہ دونوں جانب میں قرار پا رہا ہے، اور مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری نے 6 نکات لکھے ہیں، 6 دفعات جن پر معاہدہ قرار پایا تھا۔ معاہدہ جن باتوں پر تھا وہ تو انشاءاللہ اپنے مرحلے پر آئیں گی، ابتدائیہ سنیں جس بات کا تعلق حضرت علی سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑی علمی گفتگو ہے۔ پہلے ایک بات سبق کے طور پر تازی کر لیں، اگلی بات میں بعد میں کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام ہمیں ملتا ہے آج 15ویں صدی میں، اور یقین کے ساتھ ملتا ہے، اور غالب گمان کے ساتھ بھی کہیں مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایسی دلیل سے وہ پیغام ہمارے تک پہنچا کہ اس پیغام میں ایک حکم تھا، اب جس عمل کا حکم تھا وہ واجب کا درجہ لے گیا۔ ٹھیک ہے، انکار جائز ہوگا؟ سوچ کے بتائیں، انکار جائز ہوگا؟ آخر کوئی وجہ تو ہے نا، تھوڑا سا آپ غور کریں، آخر کوئی وجہ تو ہے۔ عشاء کی جو 9 رکعتیں ہیں نا ضروری، 4 رکعت کیا ہیں؟ 4 فرضوں کے بعد 2 رکعتیں کیا ہیں؟ اور 2 رکعتوں کے سنتوں کے بعد 3 رکعتیں کیا ہیں؟
اور وتر کیا ہے؟ آخر کوئی وجہ تو ہے کہ 4 رکعتیں فرض کہلا رہی ہیں، 2 رکعتیں سنت کہلا رہی ہیں، 3 رکعتیں واجب کہلا رہی ہیں، کوئی وجہ فرق تو ہے، اس لیے غور کریے گا۔ لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام ہمارے پاس پہنچا، ہمیں اجازت ہے کہ ہم انکار کر دیں؟ اچھا، اب میں ایک اگلی کڑی سنیں۔ حضور کا وہ فرمان صلی اللہ علیہ وسلم یا تو پہنچے گا موطا امام مالک کے ذریعے، یا پہنچے گا ہم تک موطا امام محمد کے ذریعے، یا پہنچے گا ابن ماجہ کے ذریعے، یا پہنچے گا نسائی کے ذریعے، یا پہنچے گا ابو داود کے ذریعے، یا پہنچے گا ترمذی کے ذریعے، یا پہنچے گا مسلم کے ذریعے، یا پہنچے گا بخاری کے ذریعے۔ صحیح بات ہے، غلط بات ہے؟ اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بلا واسطہ پہنچ رہے ہیں یہ پیغامات؟ بلا واسطہ پہنچ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہی مسئلہ ہے۔ 6 سال ہو گئے، ہم تو ایک وہ بس بجا رہے ہیں ڈفلی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیغامات بلا واسطہ نہیں پہنچے ہم تک، بلا واسطہ نہیں پہنچے ہم تک، بالواسطہ پہنچے ہیں، واسطے کے ذریعے پہنچے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات واسطے کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ انکار جائز ہے؟ اب یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھنے کے بعد اب اگلی بات سنیے آپ۔ جب معاہدہ حدیبیہ میں طے پانے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھیے۔ بسم اللہ کے بارے میں آپ سن چکے ہیں، اگلی بات سنیے آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی لکھیے کہ جو ہمارے اور ان کے درمیان جو دفعات طے پا رہی ہیں، جو معاہدہ ہو رہا ہے، اس کو لکھیے۔ اس موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے طے پانے جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سہیل بن عمر انہوں نے کہا کہ یہ بات نہیں ہو سکتی، ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مانتے ہی کب ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مان لیتے تو پھر آپ کے اور ہمارے اختلافات ہی کہاں رہ گئے تھے؟ پھر نہ آپ کی اور ہماری کوئی جنگ تھی، اور نہ ہی ہم آپ کو حرم میں داخل ہونے سے منع کرتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم آپ کو محمد الرسول اللہ ہی تو نہیں مانتے ہیں۔ لیکن یاد ہوگا میں نے گزشتہ درس میں بتا دیا تھا، حدیبیہ کے اس مرحلے تک وہ نہیں مانے تھے، لیکن بعد میں ایمان لائے ہیں، بعد میں ایمان، ہاں یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہمارا اور آپ کا تو یہ اختلاف ہی اس مسئلے پر ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ محمد الرسول اللہ ہیں، ہم نہیں اقرار کرتے اس بات کا، اس لیے آپ یہ نہ لکھیے۔ آپ اگر علماء کی عبارات پر غور کریں، جب حضور نے فرمایا تھا نا محمد الرسول اللہ لکھیے، حضرت علی لکھ چکے تھے، حضرت علی لکھ چکے تھے کہ بعد جب دیکھا نا، اب انہوں نے کہا یہ مٹائیے، یہ تو ہمارے اور آپ کے درمیان بات ہی اس پر، یہ سارا تو جھگڑا ہی اس لفظ پر ہے، کیا لکھیں؟ سہیل بن عمر کہنے لگے کیا لکھیے؟ سہیل بن عمر کہنے لگے کہ آپ لکھیے محمد بن عبداللہ، ہم یہ مانتے ہیں آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، ہم یہ نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ امام اہل سنت مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس کے چہرے کے بل دیکھتے ہوئے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی. فرمایا جو ہم نے کہا وہ بھی سچ ہے، جو آپ نے کہا وہ بھی سچ ہے. سبحان اللہ. حضور تو حضور تھے، جوامع الکلم تھے، لیکن پھر بھی حضور نے فرمایا علی یہ مٹا دیجیے. یہ کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ مٹا دیجیے تو مٹا دیجیے، ان کے مٹوانے سے محمد الرسول اللہ نہیں مٹے گا، مٹا دیجیے. اور لکھیے جو یہ چاہتے ہیں محمد بن عبداللہ، ہم اللہ کے رسول بھی ہیں، ہم عبداللہ کے بیٹے بھی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بات سن کر حیران ہو گئے. اب ذرا اپنے آپ کو اس رنگ میں لا کر دیکھیے. میں نے پہلے کیوں عرض کیا تھا حضور کے فرامین ہم تک واسطوں کے ذریعے پہنچے ہیں، لیکن ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم انکار کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا جو حکم مل رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے لفظ کو مٹائیے، یہ بالواسطہ نہیں بلا واسطہ مل رہا ہے. حضور سامنے ہیں، کسی اور ذریعے سے حضرت علی کو حضور کا فرمان نہیں پہنچ رہا. حضور خود فرما رہے علی مٹائیے. بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ میں نے کس لیے وہ بات کہی تھی تاکہ آپ اس موقع پر غور کریں. یہاں تک کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر جو جواب دیا، علماء محدثین نے وہ جواب لکھا ہے. حضرت علی نے فرمایا لا واللہ لا، خدا کی قسم ہے آقا میں یہ نہیں کر سکتا. خیر چھوڑے، میں دوسری طرف بھٹک جاؤں گا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم تک ان واسطوں سے پہنچیں گے، موطا امام مالک سے لے کر بخاری تک. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے فرمایا علی مٹھائیں. اور حضور کے فرمان کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا واللہ لا، آقا خدا کی قسم ہے میں یہ نہیں مٹا سکتا. آپ ذرا بات جو سمجھانی ہے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات تو انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے اپنے مراحل پر، لیکن جو دعوت فکر دی ہے امام اہل سنت مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو لکھ کر کہ کیا کوئی شخص آج تک یہ جرت کر سکا ہے یا 15 صدیوں میں یہ جرت کی جا سکتی ہے. حضرت کی اتباع میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت علی نے حضور کے فرمان کی مخالفت کی تھی؟ بولو نہیں. یہ پیچھے جو بیٹھے ہیں آپ لوگوں کو باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ غور کریں اس بات پر. اور یہی وہ مرحلہ ہے کہ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے بھی یہی بات لکھی ہے. فرمایا کہ آج کہیں سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ حنفی تو جی اہل قیاس ہیں، اہل قیاس ہیں، اہل قیاس ہیں، اہل رائے ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ اہل رائے تھے. بھائی بات یہ ہے اہل رائے کہتے کس کو ہیں؟ پہلی بات تو یہ غور کرنے کی اہل رائے کس کو کہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، اس مرحلے پر علماء نے کئی مثالیں لکھی. ان میں سے یہ پہلی مثال ہے کہ آپ تک یا ہم تک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک بھی آپ چلے جائیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک بھی حضور کے فرامین واسطے سے پہنچے ہیں. کیوں؟ امام ابو حنیفہ صحابی تھے؟ اور بولو نا، صحابی نہیں تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. جب صحابی نہیں تھے تو حضرت تک حضور کے فرامین تو واسطے سے ہی پہنچیں گے، ہے یا نہیں؟ واسطے سے پہنچے. حضرت علی وہاں خود موجود ہیں، حضور کے سامنے موجود ہیں. حضور فرما رہے ہیں علی مٹاؤ. حضرت علی قسم کھا کے فرما رہے ہیں خدا کی قسم ہے میں نہیں مٹاؤں گا. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کچھ کہا ہو، فرمایا ہو، اس موقع پر ڈانٹا ہو؟ بولو. اچھا، کسی عالم نے آج تک کبھی یہ اعتراض حضرت علی پر کیا کہ حضرت علی کے سامنے حضور موجود تھے، حضرت علی نے عمل نہیں کیا لہذا یہ غلط کیا؟ چلو اتنا ہی لفظ لکھ دیتے. بولو. علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے یہ جو آج کے دور کے آئے ہیں نا،
ان میں سے کوئی اگر اس دور میں ہوتا یا اس تو وہ شاید کہہ جاتا. کیوں؟ وہ کہہ جاتا شاید. یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صحیح تھے. کیوں؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مجتہد صحابی تھے. مجتہد کی نظر حدیث پر بھی ہوتی ہے, مجتہد کی نظر علت پر بھی ہوتی ہے, مجتہد کی نظر حکمت پر بھی ہوتی ہے, مجتہد کی نظر معارض حدیث پر بھی ہوتی ہے. حضرت علی یہ بات سمجھتے تھے کہ یہ حکم, یہ عمل کرنا میرے لیے واجب نہیں ہے, یہ دوسرا بھی کر سکتا ہے, کسی اور سے بھی کرایا جا سکتا ہے. اس لیے حضرت علی نے قسم کھا کر فرمایا جب میرے اوپر یہ حکم فرض و واجب نہیں تو آقا مجھ سے یہ مت کروائیے. میرا دل کہاں گوارا کرے گا کہ آپ کے نام کو کاٹوں میں. سبحان اللہ. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ حضرت علی کی وہ محبت تھی جو حضرت علی کو کسی گناہ کی طرف نہیں مستحبات میں لے کھاری ہوئی ہے. کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آئی ہو میرے ہانگ کانگ کے روزے داروں؟ اور بولو تو صحیح. کسی دن روزہ رکھ کے تقریر کرنا, پھر پتہ چلے گا آپ کو. کبھی آزما لینا اکیلے میں بیٹھ کے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا آقا میں یہ نہیں کاٹ سکتا, خدا کی قسم ہے نہیں کاٹ سکتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, امام اہل سنت بھی لکھتے ہیں اور امام نووی نے بھی لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت علی کے لیے فرض و واجب کے درجے کا نہیں تھا, ورنہ نہ حضرت علی پیچھے ہٹتے نہ حضور حضرت علی کو ہٹنے دیتے. فرض و واجب سے حضور امت کو ہٹنے دیتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ اہل ظواہر جو یہ کہا کرتے ہیں کہ جی بس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ, اور بھائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اور احادیث بھی تھیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ علت پر بھی رہی, حکمت پر بھی رہی, دوسری احادیث پر بھی رہی, صحابہ پر بھی رہی. یہ باتیں شاید ہم لوگ اب نہیں جانتے, ورنہ پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے بھی لکھا ہے, فرمایا کہ احادیث کی کتابوں میں سینکڑوں حدیثیں آتی ہیں لیکن عمل کے دائروں میں وہی حدیث ڈھلتی ہے جس پر صحابہ نے عمل کیا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, حضور کا ایک فرمان آج آپ کے اور ہمارے سامنے آئے, ہم جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ سچ ہے, تو صحابہ ایسے تھے کہ حضور کے فرامین ان کے سامنے آتے رہے اور صحابہ خاموش رہے؟ صحابہ کے بارے میں اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو یہ سراسر غلط ہے. بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام خوب جانتے تھے حضور کے فرامین کو, اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرما گئے, حضرت فرماتے تھے علم یا عمل لینا ہے اپنوں سے پہلوں کو دیکھو, اس لیے کہ وہ علم میں بھی ہم سے بڑے ہوئے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے جیسے وہ سمجھ گئے ہوں جیسا وہ, اللہ معاف فرمائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ سمجھیں اور ہم سمجھ گئے ہوں؟ کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آئی ہے یا نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی کسی اور حدیث شریف کو سامنے دیکھتا ہے جھٹ یوں نہ کہہ دیا کرو اہل حنفی اہل رائے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ اہل رائے تھے. بھائی ان کے پاس دوسری حدیثیں موجود ہیں, ان کے پاس اور ذخیرے موجود ہیں, صحابہ کے اعمال موجود ہیں. آج ہر شخص بڑا ذوق سے کہتا ہے ہم تو جی عمل بالحدیث والے لوگ ہیں. اچھا تو وہ لوگ کیا تھے؟ ان میں اتنے بھی خوف خدا نہیں تھا, نعوذ باللہ. اپنے بارے میں تو اتنا حسن ظن ہے کہ ہم ہر شے کرنے کے بعد بھی عامل بالحدیث ہی رہتے ہیں, لیکن ان کے بارے میں نہیں جی بس وہ تو بس ٹھیک تھا جی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ بڑی عجب مثال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آقا میں نہیں کر سکتا, یہ میرے بس میں نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا, حضور نے فرمایا علی یہ آپ ہمیں دیں, ہم خود کاٹ دیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے کیا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ علماء کی عبارات اٹھائیں۔ حضور نے فرمایا کہاں لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ، مجھے بتائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتایا گیا آقا یہ ہے، حضور نے خود کاٹ دیا۔ بس ایک اشارہ کیا ہوں اگر آپ سمجھ جائیں۔ حضور نے فرمایا محمد رسول اللہ کہاں لکھا ہے مجھے بتاؤ، ہم خود کاٹتے ہیں۔ عالم الغیب ایسا ہی سوال کرتے ہیں نا، نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ، 3 کو آئی ہے، باقی اللہ کا فضل ہے۔ اشارہ کرتے ہوں، باقی آپ خود سمجھیں۔ آپ روزے سے اتنا زیادہ آپ کو چھیڑوں گا تو پھر آپ خود ہی چھیڑ جائیں گے، اس لیے چھوڑیں۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح عقیدے نصیب فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا، حضور نے خود کاٹ دی۔ اور یاد رکھیں اس واقعے پر مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سرخی قائم کی ہے۔ یہ جو حدیبیہ کا واقعہ ہے، حضرت علی کی حضور سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دل لگتی کہنا، حضرت علی نے جو قسم کھا کے انفار فرمایا تھا حضور کے فرمان سے، یہ بر بنائے محبت تھا یا بر بنائے عداوت تھا؟ نہیں سمجھ آ رہی آپ لوگوں کو؟ بر بنائے محبت تھا، بر بنائے محبت تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی حضور سے، جو حضرت علی نے فرمایا، قسم کھا کے فرمایا آقا آپ کے اس عمل پہ میں عمل نہیں کر سکتا، آپ کے اس فرمان میں بس میں ہی نہیں ہے۔ کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آئی ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا صحابہ اکرام ہوں، ہمارے سر آنکھوں پر ہیں۔ یاد رکھیے اہل سنت و جماعت جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دل صاف رکھتے ہیں، ویسے ہی حضرت علی کے لیے دل صاف رکھتے ہیں۔ جیسے اصحاب رسول کے لیے دل صاف رکھتے ہیں، ویسے ہی اہل سنت و جماعت اہل بیت کے لیے بھی دل صاف رکھتے ہیں۔ اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ماں محبت آل محمد است۔ یہ تو باتیں سمجھنے کی ہیں میرے دوست۔ بات یہ ہے کہ اب یہ کہنا، دیکھیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں، ایک بات تو یہ ہے نا، اس دنیا میں کچھ لوگ ہیں، میں ان کے اس عمل پر نہ کوئی بات کر رہا ہوں نہ تبصرہ کر رہا ہوں، ان کے ہاں ایک عمل ہے متا کا، وہ اس کو ثواب سمجھتے ہیں، بلکہ یہ فقط ثواب نہیں، ان کے اگر کتابوں پر باریک بینی سے غور کیا جائے تو یہ ضروری ہے ان کے نزدیک۔ کیا؟ متا۔ اہل سنت میں یہ نہیں ہے، اہل سنت کے نزدیک متا زنا کا دوسرا نام ہے، اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ علامہ خالد محمود صاحب کا ایک مستقل رسالہ چھپا تھا کسی زمانے میں، متا نہ کیجیے۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ، تفصیلات کا تو یہ موقع نہیں، ان کے ہاں بہرحال وہ اس کو ثواب بھی سمجھتے ہیں، ضروری بھی سمجھتے ہیں، ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندگی میں کرے، ان کا مسلک ہے، وہ جانے۔ ان کے علاقے کا تھا ایک نثار حسین شاہ، پولیس والا تھا، آپ ہی کا محلے کا بھی شاید دوست تھا، ضلع اٹک گئی۔ مولانا منصور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ جہاں رہا کرتے تھے نا، وہاں سامنے کے تھانے میں رہتا تھا، پہلے تو چھپا ہوا تھا، بعد میں ظاہر ہو گیا۔ تو حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اس سے مجلس سے پوچھا کہ حسین صاحب ایک بات بتاؤ، شکل و صورت تو تمہاری بڑی اچھی ہے، کبھی متا بھی کیے ہو؟ کہتا ہے جی نہیں کیا ہوں، کبھی نہیں کیا۔ نماز وغیرہ کا بھی خیال رکھتا تھا، روزے کا بھی خیال رکھتا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر اتنی بڑی نعمت سے اپنے آپ کو کیوں محروم کیے ہوئے ہو؟ تو کہتا ہے جی کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ تھوڑا ہے۔ حضرت نے فرمایا گناہ ہے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بغیر متا کے اس دنیا سے چلا گیا وہ قیامت کے دن میں قبر سے جو اٹھے گا تو مسلے کی حالت میں ہوگا، اس لیے جائز نہیں ہے، یہ صرف ثواب والی بات نہیں، تمہارے لیے ضروری ہے۔ یہ جب روایت حضرت نے اس کو سنائی نا، کہتا ہے چلو پھر 5 منٹ واسے کر لیں گے، ایسی بھی نہیں سمجھ آئی، کہتا ہے 5 منٹ واسے کر لیں گے ایسی بھی۔ حضرت نے آگے بھی تو مولانا منصور احمد چنیوٹی تھا، حضرت نے فرمایا کہ شاہ صاحب اپنا تو غم کر لیو، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنا، اس لیے کہ ہر ایک کے لیے ضروری لکھا ہے۔
خیر اللہ تعالیٰ خیر چھوڑیں ان باتوں کو. کہنے کا مقصد یہ ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ زنا کا دوسرا نام ہے. ان کے مسلک میں یہ جائز ہے, ضروری ہے, ثواب کی چیز ہے. چلیں یہ وہ جانے, اس کے دلائل وہ جانے, ہمیں اسے بحث نہیں. فرض محال ہم کہتے ہیں چلو وہ بہت اچھی شے ہوگا, وہ بڑا نیک عمل ہوگا, وہ بڑے ہی اعلیٰ عمل ہوگا. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں, مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے ایک ایسے شخص کی کتاب سے اپنی کتاب میں حوالہ دیا اور اس کتاب کو باقاعدہ مملکت کے سامنے پیش کیا. مولانا محمد منظور نعمانی نے رحمت اللہ علیہ, اس شخص نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے, کہتا ہے جو زندگی میں 3 دفعہ متع کر لے وہ حضرت علی کا درجہ پائے گا. ہم کہتے ہیں یہ بہت اچھا عمل اگر مان بھی لے بفرض محال, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا عمل اور درجہ حضرت علی کا پانا. آؤ ذرا ہم اہل سنت کا عقیدہ سنو. ہم اہل سنت و جماعت اور ہم دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی حجویری جیسے, خواجہ معین الدین اجمیری جیسے, پیر بغدادی رحمہ اللہ جیسے کروڑوں, ہزاروں نہیں کروڑوں ایک میزان کے پلڑے میں بٹھاؤ, دوسرے میزان میں حضرت علی کو بٹھاؤ, ان کی شان کم ہے, حضرت علی کی شان زیادہ ہے. یہ ہم اہل سنت و جماعت دیوبند کا عقیدہ ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. کوئی بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ہم کہتے ہیں یہ بہت اچھا عمل بھی ہو. کون سا؟ متا. مزے بھی لوٹو, ثواب بھی کماؤ, بڑا اچھا عمل ہوگا تم جانو. لیکن یہ کیسا عمل قرار دے رہے اس کو کہ 3 بار کرے تو حضرت علی کا درجہ. یہ حضرات ساری زندگی روزے رکھتے رہے, نمازیں پڑھتے رہے, تہجد نہیں چھوڑی ان لوگوں نے, حضرت علی کا درجہ تو پھر بھی نہیں پا سکے. ہم متع کر کے نعوذ باللہ 3 بار متع کریں, مزے لوٹے اور حضرت علی کا درجہ پائیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ محب اہل بیت ہے؟ یہ بات محب کہہ سکتا ہے یا دشمن کہے گا؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت دیوبند کے عقائد کو مسخ کر کے بیان کیا جاتا ہے, جھوٹ بیان کیا جاتا ہے. کبھی اہل سنت و جماعت کے دیوبند کے عقائد کو سمجھنا ہے, المحند علی المفند پڑھو جو دیوبند کے عقائد پر ہے. کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آئی ہے میرے دوستو؟ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ سارے ہمارے سر آنکھوں پر ہیں, صحابہ سارے ہمارے سر آنکھوں پر ہیں, اولیاء سارے ہمارے سر آنکھوں پر ہیں. علماء دیوبند نے نہ کبھی معجزات کا انکار کیا, نہ کرامات کا انکار کیا. یہ تو الزامات ہیں, نہ جانے حقیقت ہے, خدا جانے یہ کون لوگ ہیں اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے ہیں. یہ نظریات میں اچھا مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ کا ایک دفعہ ایک مناظرہ ہوا ایک شخص سے, اس کی لمبی داستان ہے میں چھوڑتا ہوں. حضرت نے مناظرے کے دوران اس سے ایک سوال کیا لکھ کر. 12 سوال حضرت نے کیے تھے اس سے. کیوں؟ اس کی بھی وجہ ہے. اس میں سے ایک سوال حضرت نے اس سے کیا تھا کہ آپ مناظرہ تو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ آپ نے زندگی میں متع کیا ہے کہ نہیں, اور اگر کیا ہے تو کتنی دفعہ کیا ہے تاکہ ہم آپ کا درجہ متعین کر لیں. پہلے نہیں سمجھ آئی بات؟ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ ذوالجلال والاکرام, ہم میری باتیں ختم ہوتی نہیں, ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. کچھ اشارے کچھ کنائے کیا ہوں, دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدے نصیب فرمائیں. اپنے عقائد کو صاف رکھو, خدا کے نیک بندوں کے لیے غلط عقیدے کبھی مت اپناؤ. اللہ نے زندگی دی تو بقیہ تک قصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ زندہ رہے تو آئندہ سال وما علینا الا البلاغ المبین سنتیں پڑھ لیں.